بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کروں گی کہ آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ اپنے بچپن میں ہم لوگ ایسی کہانیاں سنتے تھے جن میں بھوتوں، پریوں اور جنات کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک وادی جو بھوتوں، پریوں، جنات اور عجیب و غریب مخلوقات کے لیے مشہور ہے۔ وہ پہاڑ جہاں ہر وقت اندھیرا ہوتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کی سرزمین ہے یا کسی اور دنیا کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوکاف کا نام آتے ہی ذہن میں کچھ کھوئی ہوئی عربی کہانیاں جاگ اٹھتی ہیں۔ وہ کہانیاں جو بادشاہوں کی خوبصورت شہزادیوں سے شروع ہوتی ہیں اور خوفناک قلعوں اور جادوئی جنوں اور پریوں کے ان کے قبضے میں آ جانے پر ختم ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کہانی کا مرکز عموماً یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی ایک خوبصورت اور نازک شہزادی کو فلاں دیو نے اغوا کر لیا اور اسے کوکاف کی ایک وادی میں ایک تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا ہے۔ ایسی کہانیوں کو ہندوستان، ایران اور عرب خطوں کی افسانوی اور ادبی کہانیوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ کہانیاں تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ روایات کی صورت میں بھی منتقل ہوتی رہی ہیں۔ ماؤنٹ آف کاف مشرق وسطیٰ اور عرب کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے چمکدار پتھروں سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں ہے۔ وہ خطہ جس پر کوئی انسانی سلطنت تاریخ میں قبضہ نہ کر پائی، کیونکہ قدیم روحانی علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو تائید کے ساتھ ایک طرح سے گھیرا ہوا تھا۔ کوکاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو کہ زرتشت کی سرزمین اور سمرگ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوکاف سبز پتھروں سے بنا ہوا ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ دیا ہے یا کہ نیلا رنگ دیا ہے۔ کوکاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر زمانہ قدیم میں جنوں کی نسلیں آباد تھیں۔ سلطنتیں بھی قائم تھیں۔ امام قزوینی نے لکھا ہے کہ کوکاف کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی سے بنی ہوئی ہیں اور 70 زمینیں سونے سے بنی ہوئی ہیں۔ اور عربی کتب کے مطابق کاف دنیا کے تمام پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا ہے، اور اس دنیا کے تمام پہاڑی سلسلے زیر زمین کوکاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کوکاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں تخلیق اور وجود کے عجائبات کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، جس میں اس نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا تھا کہ خدا آسمان کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ یہ زمین پہاڑوں کی ایک لمبی زنجیر سے گھری ہوئی ہے، جس میں کوکاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو ایک کانٹے کی طرح ایک جگہ پر رکھتی ہے۔ اس طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوکاف کا ذکر کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے چشمہ حیات یعنی کہ آب حیات کی تلاش میں مشرق سے لے کر مغرب کی طرف ایک بہت ہی طویل سفر کیا، اور اس طویل سفر کے دورانیے میں انہوں نے آب حیات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کا نام کوکاف تھا۔ جب آپ کوکاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اسرافیل فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے وہاں منتظر ہے۔ ایک اور روایت کوکاف اور اس میں رہنے والی
मखलूक़ात से मुतल्लिक़ है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए जब हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा, हम तो सूरज के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे तुलू होता है और ये कैसे ग़ुरूब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया कि तुमने इस तरह तख्लीक के बारे में सोचा, खालिक के बारे में ना सोचो, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है पैदा करता है। आपको ताज्जुब होना चाहिए कि काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल का सफ़र है और इससे आगे 7 ज़मीनें हैं जिसका नूर इनके वासियों के लिए चमकता है, यानी कि वहाँ के रहने वालों के लिए। इस काफ में 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं, परिंदों की शक्ल में ही पैदा होती हैं और ये मखलूक और इनके बच्चे पैदा होते ही हवा में उड़ जाते हैं। नमाज और तलावत में देर नहीं करते। इनका खाना हवा है, इनका पीना भी हवा है, इनके कपड़े भी हवा है और इनके बर्तन भी आंधी और हवा है। वो नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और ना वो इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ताला ने काफ को दुनिया भर में बनाया है। ये सारी दुनिया इस पहाड़ के बीच में उंगली में अंगूठी की तरह मौजूद है। कोई इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने की तारीकी से गुजरना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहाँ ना सूरज है और ना ही वहाँ चाँद है। ये लोग भी चाँद और सूरज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि चाँद और सूरज को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। इन तक पहुँचने वाली रोशनी काफ की रोशनी होती है और वहाँ के लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और इनके बदन पर कपड़े या लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन इनकी अतायत अल्लाह के लिए फरिश्ते की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मराज की रात को काफ के लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ के लोगों ने इनकी दावत कबूल की और वह मुसलमान हो गए। सूफिया के नज़दीक काफ इस ज़मीन पर हकीकी पहाड़ नहीं है, बल्कि काफ से मुराद वो पहाड़ी सिलसिले हैं जो रूहानी दुनिया में वाक़या है, जो कश्फ के ज़रिए सूफियों के मुशाहदे में आते हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार जैसे सूफिया ने इस तजर्बे का मुशाहदा कुछ इस तरह से किया और उनके हवाला में काफ को शऊर की हद और शागिर्दों का हदफ समझा जाता है। इसे पाने के बाद बंदा फना फिल्ला के दर्जे पर पहुंच जाता है, यानी कि जब इंसान सूफियाए कराम की तरह सोचता है और वो फिर एक फलसफाना सोच के तहत उनके नज़दीक हर चीज़ में उनको अल्लाह पाक की कुदरत नज़र आती है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि लफ्ज़ काफ से मुराद किसी चीज़ का मरकज़ है और ये लफ्ज़ इस कदर मुक़द्दस है कि कुरान में एक पूरी सूरत का नाम सूरा काफ है, जो इस पहाड़ काफ की तरफ इशारा करती है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का तस्वर पेश किया गया है। काफ जोग्राफियाई तौर पर हमारी सरज़मीन में कहाँ वाक़या है, इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। ज़्यादातर मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अरबी अफ़सानों का काफ दरअसल एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे मौजूदा रूस का कफ़काज़ कहा जाता है। यह इलाका यूरोपी रूस में बहीरा असवद और बहीरा कैस्पियन के दरमियान है।
جس میں آرمینہ اور آذربائیجان، داغستان، روس اور چچنیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی لاتعداد اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلوں، آبشاروں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے جنت زمین پر آ گئی ہو۔ یہاں انسانوں کی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے الگ کرتا ہے۔ اگر خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ کچھ محققین کا خیال ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جس پر ہمیشہ بادل اور اندھیرا چھایا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم شہر اٹلانٹس کو کاف میں کوہ کہتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس یعنی ڈائمینشن کی دریافت سے کوکاف کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 جہتوں میں جی رہے ہیں، کیونکہ ہم زمان و مکان کی قید میں رہتے ہیں۔ ان مزید جہتوں میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم ان جہتوں میں موجود ہے، جس میں انسان مرنے کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوکاف بھی 11 جہتوں میں سے کسی ایک میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کے لیے اس میں داخل ہونا ناممکن۔ ڈیئر ناظرین، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنات کا اور پریوں کا وجود آج سے نہیں بلکہ یہ قدیم زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، جو کہ ہم مختلف قصے اور کہانیوں میں سنتے ہیں۔ تو یہ جنات کا اور پریوں کا وجود، اس کی حقیقت اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل اور کرم کرے، اور پھر کسی اچھی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ نے کے بعد۔